بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کا آج ریکارڈڈ لیسن ہے۔ اردو ادب نہیں ہے کھیل داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور قومی زبان کی حیثیت سے اردو کا آنا، اس کا لکھنا آنا، اس کا سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اردو ادب کسے کہا جاتا ہے، یہ پہلے بھی بات بتائی گئی تھی کہ ادب کے لغوی معنی احترام اور تہذیب کے آتے ہیں۔ ادب ہی کو انگریزی میں لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ادب کے معنی شرافت، اخلاق اور شائستگی بھی آتے ہیں۔ اسی لیے اردو ادب کا ایک خاص مقصد ہے، وہ ہے معاشرے کی اصلاح، اخلاقی اقدار کی پابندی کروانا۔ یعنی اردو ادب کو معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو ادب کے دو بڑے حصے ہیں، نثر اور نظم۔ نثر کیا ہوتا ہے؟ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو، یعنی جو نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں نہ لکھی گئی ہو اور عام جیسے گفتگو بولی جاتی ہے اسی انداز میں لکھی گئی ہو، اسے نثر کہتے ہیں۔ نظم جسے ہم شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر شاعر اپنے جذبات، اپنے خیالات کو ایک خاص مقصد، ایک خاص پیغام کے تحت لکھتا ہے اور الفاظ کی ایک لڑی یا اشعار کی ایک لڑی کی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو پروتا ہے۔ ہماری جو نصاب میں پہلی نظم شامل ہے، ہم محیط دو عالم ہیں قدرت تیری، صفحہ نمبر 1۔ اس کے شاعر کا تعارف جو ہے وہ پہلے کروایا جا چکا ہے اور یہی تعارف جو ہے وہ ہماری بک میں بھی جو ہے موجود ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہو، وہ نظم جو ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ ہم محیط دو عالم ہے قدرت تیری، نظم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا ہے، میری فکر کیا ہے۔ اس پہلے شعر کے اندر شاعر اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو بیان کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریف، تیری عظمت اتنی بلند ہے کہ میرے پاس ایسا نہ علم ہے، نہ ایسے الفاظ ہیں، نہ ایسے بول ہیں، نہ میرے پاس ایسے خیالات ہیں کہ میں تیری عظمت کو ان الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ تیری عظمت بڑی ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ تمام لوگ بھی تیری عظمت کو بیان کریں تو بیان کرنے سے تیری عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تو ویسے ہی بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ میں ہوں بے خبر، تو خبیر و علیم ہے، میں حادث ہوں اور ذات تیری قدیم ہے۔ شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، علیم ہے، ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، ذرے ذرے کا اس کا علم ہے۔ زمین کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں، اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے نیچے اگر کوئی کالا پتھر موجود ہو اور اس کے اندر کوئی کالی چونٹی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خبیر ہیں، ایسے خبر رکھنے والے ہیں اور ایسے علیم ہیں۔ شاعر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بے بسی کو، اپنی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات قدیم ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تیری ذات قدیم ہے جبکہ میں حادث ہوں۔ حادث یعنی نئی چیز، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بنایا ہوا ہوں، میں ایک تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں ہوں اور میرا جو ہے وہ وجود ختم ہو جائے گا، جبکہ تیری ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مکان ہے تیرا، لا مکان ہے تیرا، زمین ہے تیری، آسمان ہے تیرا۔ مکان رہنے کی جگہ، لا مکان جس کی کوئی ڈائریکشن، کوئی جس کے سمت جو ہے وہ متعین نہ ہو۔ شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تیری ہے، زمین و آسمان کا مالک یا اللہ تو ہے۔ تو
جو ہے وہ آسمانوں میں عرش پہ رہنے والا ہے، اور تیری قدرت اور تیری کاریگری، تیری صنعت اور تیری ہر قسم کی جو ہے وہ کبریائی اور قدرت جو ہے وہ زمین و آسمان میں جا بجا نظر آتی ہے۔ یہ زمین و آسمان کی یہ جو مختلف چیزیں ہیں، زمین کے یہ سمندر، یہ موجود پہاڑ، یہ درخت، یہ آب و ہوا، یہ موسم، آسمان کے یہ ستارے، سورج، چاند، یہ سب کے سب تیری شان، تیری عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ سب کے سب تیرے ہی ہیں، تو ہی ان تمام کا مالک ہے، اور یہ تیری جو ہے وہ ہونے کا وجود جو ہے وہ بتا رہے ہیں، تیری عظمت کو بتا رہے ہیں، تیری قدرت کے نمونے ہیں۔ تو جو ہے وہ رہتا تو عرش پر ہے، لیکن یہ تیری کاریگری اور تیری قدرت کے نمونے ہر جگہ ہیں، اور تو ان میں جھلکتا ہے۔ تجھی سے صبا ہے، تجھی سے سموم، زمین پہ ہیں گل، آسماں پہ نجوم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کو، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ صبا ہوا کو کہا جاتا ہے، سموم بھی ہوائی کو کہا جاتا ہے جو بہار کے موسم میں چلے۔ زمین پہ گل ہیں، گل پھولوں کو کہا جاتا ہے، نجوم ستاروں کو کہا جاتا ہے۔ کہ یہ موسموں کا تبدیل ہونا، موسموں کا آنا، سردی، گرمی، ہواؤں کا چلنا، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم کے تابع ہے۔ زمین کی جو یہ خوبصورتی درخت، پودوں اور جو ہے پہاڑوں اور یہ پھولوں سے ہوتی ہے، اور آسمان کی جو خوبصورتی ہے یہ ستاروں سے اور جو ہے چاند سورج سے ہے، یہ سارے کے ساری تیرے ہی جو ہے وہ بنائے ہوئے تیری ہی قدرت کے نمونے ہیں۔ ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے، جہاں میں رخشندگی تجھ سے ہے۔ شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، ضیائے رخ زندگی یعنی زندگی کے اندر جتنے بھی رونقیں ہیں، زمین کی جتنی بھی جو ہے وہ زمین پر موجود زندگی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں، جنات ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، ہر قسم کی زندگی، ہر قسم کا جو ہے وہ روشنی، مطلب تمام زندگی میں موجود، دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تجھ سے ہی جو ہے وہ ضیاء پاتی ہیں، تجھ سے ہی روشنی پاتی ہیں، تیری وجہ سے ہی ان کو زندگی ملی ہے۔ جہاں میں رخشندگی تجھ سے، یعنی زمین کے اندر، آسمان میں جو بھی چمک ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی زندگی کے آثار ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ محیط دو عالم ہے قدرت تیری، ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری۔ محیط گھیرے ہوئے چیز کو کہا جاتا ہے، جس تمام چاروں طرف سے کسی چیز کو گھیرا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں محیط۔ دو عالم کہتے ہیں زمین و آسمان کو، عالم جو ہے وہ جہاں کو بھی کہا جاتا ہے، دو عالم سے مراد زمین و آسمان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی دو عالم میں، زمین ہو یا آسمان ہو، اس میں تیری قدرت کے جتنے بھی نمونے ہیں، ان تمام نمونوں کے اندر تو ہی محیط نظر آتا ہے، یعنی تیری ہی کاریگری یہاں پر نظر آتی ہے۔ کثرت کے پردے میں وحدت، یہ جو ہمیں مختلف تیری کاریگری کے نمونے نظر آتے ہیں، جن کے اندر تیری جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ جھلکتی ہے، اور یہ ایسی چیزیں جا بجا ہے، کثرت سے پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر تیری ایک ذات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ وحدت کے معنی اکیلے کے ہیں، یعنی کہ تو کثرت میں ہوتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے بناتے ہوئے بھی، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمام چیزیں تیری ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ تیری ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بنانا، اور تمام زمینیں ہیں، آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنے آسمان اللہ رب العزت نے بنائے، ان سب کے بنانے والا بس ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیرے زمزم میں ابشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کوثروں میں ہیں۔ یہاں شاعر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں صرف اکیلا ہی تیری حمد و ثنا کو بیان کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر تیری یہ قدرت اور تیری یہ کاریگری کے جو یہ نمونے ہیں، یہ بھی تیری عظمت کو، تیری شان کو، اور تیری حمد کو، تیری ثنا کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ آبشار، یہ سمندر، یہ دریاؤں کا بہنا، سمندر کا جو ہے یہ چہکنا، یہ آبشاریں، یہ تیری ہی عظمت کے نغمے اور گیت گا رہے ہیں۔ کوثر پہاڑوں کو کہا جاتا ہے،
یہ پہاڑ، اس کی بلندیاں، یہ تیری عظمت کی بلندیوں کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ نظم کی جو ہے وہ مختصر سی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ آگے اسی سے متعلق جو ہے وہ سوالات ہیں۔ شاعر پہلے شعر میں کیا بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ شاعر جو ہے پہلے شعر کے اندر اپنی عاجزی، اپنی انکساری کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی شان و قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا علم بھی محدود ہے اور میرے خیالات اور میرے الفاظ بھی محدود ہیں، تو میں اس کم علم اور مختصر سی عقل کے ساتھ تیری عظمت اور تیری حمد کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد شاعر کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے نمونے ہمیں جا بجا ہر سو نظر آتے ہیں۔ ان تمام قدرتی جو ہے وہ چیزوں، ان تمام نمونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک وحدت، وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کس حقیقت کی نشاندہی کی ہے؟ دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے قدیم ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام چن کر لکھیے: خبیر، علیم، وحدت، محیط۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کچھ صفاتی نام جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ سوال نمبر 5، زمین و آسمان میں نظر آنے والی اللہ کی قدرت کے مظاہر لکھیے۔ زمین پر نظر آنے والے یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ سمندر، یہ دریا ہیں، اور آسمان پر نظر آنے والے ہمارے پاس سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ مظاہر ہیں۔ یہاں پر آخر کے اندر دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ایک یہ کام ہے آپ لوگوں کا، اور ایک اسائنمنٹ جو ان تمام سوالات سے ہٹ کر تھوڑی سی کتاب کی جو ایکٹیویٹی ہیں ان سے متعلق کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔